السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 305واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، ہماری اسلامی شریعت کے اندر جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ہے، اس سے بھی بڑا جو درجہ ہے وہ اللہ کے بندوں کے حقوق کا ہے، جسے حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ لیکن آج یہ ہو رہا ہے، ہمارا جو زیادہ تر فوکس ہے وہ عبادتوں والے اسلام کے اوپر ہے، اور معاشرت والا اسلام، معاملات والا اسلام، اس سے ہم کو کوئی سروکار نہیں رہا ہے، بھلے ہی ہم اس کے اندر کتنے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ رہے ہو، توڑ رہے ہو۔ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اسلام صرف عبادت والے اسلام کا نام ہی اسلام ہے۔ اسی لیے دیکھو آپ، ہمارا زیادہ تر فوکس مسجدوں کو ایک دم چکا چک بنانے میں ہوگا، عالی شان بہترین گنبد اور عالی شان اس کے ممبر اور عالی شان اس کے منارے، اور اس کے اندر پوری شائننگ، اور اس کے اندر پورا جو ہے دکھاوا، اور اس کے اندر پورا کیا کہیں گے اس کو، کلرنگ ولرنگ، یہ تمام چیزوں پہ ہمارا فوکس۔ ہمارا اپنا بھی اپنی جو عبادتیں ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی میں 5 وقت کی نمازوں کا اگر اہتمام کر رہا ہوں، یا پھر میں وظائف پڑھ رہا ہوں، چونکہ مجھے جس ٹائپ کے لوگ میسیجز کرتے ہیں، لوگ وظائف کے لائن کا، کہ میرا یہ مسئلہ اٹک گیا، اس میں میں کیا وظیفہ پڑھوں، وہ پرابلم ہے، اس میں کیا وظیفہ پڑھوں، اور اکثر جو مسائل آتے ہیں وہ حقوق کے لائن کے آتے ہیں، حقوق العباد کے بھی۔ لیکن چونکہ میرے محترم بزرگوں، ہم لوگوں کا فوکس ایسا ہو چکا ہے، ہم نے سمجھا کہ بس یہی اوریجنل میں اسلام ہے۔ اگر ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں گے، اس کے اندر ذرا سی باتوں کا اہتمام کریں گے۔ ایک جگہ پہ کھانا کھانے کا اتفاق ہوا، انہوں نے سب سے پہلے نمک لا کے رکھ دیا۔ میں نے کہا بھائی یہ نمک کائے کے لیے؟ بولے نہیں، نمک سب سے پہلے کھانا سنت ہے۔ اب پتہ نہیں ہے، میں نے تو آج تک کسی کتاب میں نہیں پڑھا، لیکن جس نے مجھے بتایا اس نے کس کتاب میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے جب کھانا شروع کیے، اس کے تھوڑی دیر کے بعد میں کھانا ہونے کے بعد انہوں نے میٹھا لے کر آ گئی، اور اس کے بعد میں کہا لیجئے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بولے میٹھا کھانا۔ میں نے کہا کہ بھائی صاحب، 2 مہینے کے فاقے کرنا یہ بھی تو اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ ایک سنت کو تو آپ پورے اہتمام سے زندہ کر رہے ہو، دوسری سنت پہ بھی کبھی عمل کرو۔ انہوں نے 2 مہینے کیے تھے، کبھی 1-2 دن کا بھی فاقہ کر کے دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت زندہ کرنے میں بھی کتنا مزہ آتا ہے اور کتنا ثواب ملتا ہے۔ اتنا فوکس ہو چکا ہے میرے محترم بزرگوں یہ تمام چیزوں پہ، کیونکہ یہ شائننگ والا اسلام ہے۔ جیسے ہم لوگ دوسروں کو نام رکھتے ہیں کہ دوسرے بولے ایسا اسلام لوگوں کو پسند ہے جو باجے گاجے والا ہو، ڈھول تاشے والا ہو۔ ہمارا بھی تو حال وہی ہے، ہم کو بھی تو شائننگ والے اسلام میں مزہ آتا ہے، ایسے اسلام میں جس میں کچھ دکھاوا ہو، جس میں کچھ ریا ہو، جس میں کچھ نام نمود ہو۔ لیکن معاملات والا جو اسلام ہے، معاشرت والا اسلام ہے، اس کے اندر ہم اتنے پچھڑ چکے ہیں کہ بھئی ہمارے اوپر ہمارے بھائیوں کا کیا حق ہے، ہمارے اوپر اپنی بیٹیوں کا کیا حق ہے، ہمارے اوپر اپنی اولاد کا کیا حق ہے، ہمارے اوپر اپنے ماں باپ کا کیا حق ہے، ہمارے اوپر اپنی بیوی کا کیا حق ہے۔ یہ تمام حقوق کو ہم نے پسے پشت ڈال دیا، کیونکہ ہمارا پورا فوکس تو دکھاوے والے اسلام کے اوپر ہو رہا ہے۔ اسی لیے میرے محترم بزرگوں، اکثر مجھے وہ مسائل کے تعلق سے لوگ سوالات پوچھتے ہیں کہ بھئی مولانا بیوی کا کچھ حق ہے یا نہیں ہے، بیٹوں کا کوئی حق ہے یا نہیں ہے، بھائیوں کا کوئی حق ہے یا نہیں ہے، اور معاملات کیا ہوتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہم لوگوں کے مائنڈ میں صرف یہ پتہ ہوتا ہے کہ بھئی مرد کے ذمے، یعنی بیوی کے ذمے مرد کے کیا کیا حقوق ہے، اور ہم عورتوں کو وہی بتاتے ہیں، دیکھ اللہ کے نبی نے حدیث میں یہ فرمایا کہ بیوی نے شوہر کی ایسی فرما برداری کرنا چاہیے، ویسی فرما برداری کرنا چاہیے، اور اس نے جب بولا، جس ٹائم پہ بولا، بیوی نے اس کے لیے 24/7 ریڈی رہنا چاہیے، الرٹ رہنا چاہیے۔ جب بھی اس کو ضرورت پڑی تو بیوی نے کہنا چاہیے کہ نو پرابلم، یو آر موسٹ ویلکم، آئی ایم اویلیبل فار یور سروسز ایوری ٹائم۔
ایسی اگر بیوی عمل کرتی ہے تو وہ شوہر اس سے خوش، لیکن بیوی کا اس کے اوپر کیا حق ہے کہ بیوی کے نان نفقہ سکنا اس کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے. وہ بیمار پڑ گئی تو اس کو دواخانے میں لے جانے کی ذمہ داری اس کی ہے، اس کی طبیعت خراب ہو گئی تو اس کا علاج کرانے کی ذمہ داری اس کے ذمہ ہے. یہ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے. بعض ایسے دیوس ٹائپ کے مرد ہوتے ہیں، وہ اپنے بیویوں سے نوکرانیوں سے بھی بدتر کام لیتے ہیں. اپنے 4 5 بھائیوں کے 5 کلو کے جینس پینٹ اس کو دھونے لگاتے ہیں، اپنے گھر کی پوری خدمت کرنے لگاتے ہیں، پورے خاندان کا کھانا پکانے لگاتے ہیں، گھر میں جھاڑو پوچھا کرنے لگاتے ہیں، سارے کام اس سے کرا کے لیتے ہیں. اور اگر وہ بیمار ہو جائے یا اس کو کوئی مرض لاحق ہو جائے، اس کو اٹھا کے اس کے ماں باپ کے گھر پہ بھیج دیتے ہیں. بولتے دیکھو تمہارے بیٹی کو یہ بیماری تھی، تم نے ہم کو پہلے بولے نہیں، اس کا علاج کرا کے بھیجو. اور بیچارے اس کے ماں باپ پھر وہ اپنے بچی کا علاج کرتے ہیں. یعنی یہ کیسا ظلم ہے؟ یہ کون سے اسلام پہ ہم عمل کر رہے؟ کیا ہم نے خالی نماز پڑھنے کو اسلام سمجھ لیا؟ ہم نے خالی تلاوت کرنے کو اسلام سمجھ لیا؟ یہ حقوق کون ادا کرے گا؟ اس کے بعد میں اگر بڑا بھائی ہے اس کے ذمے چھوٹے بھائیوں کے حقوق ہے. آج کل محترم بزرگوں، میراث کے تقسیم میں بھی یہ ایسے مسائل پیدا ہو چکے ہیں کہ امت اس کے اندر پریشان ہے. حالانکہ ہم لوگوں کا معاملہ جو ہے نا، دیکھو کیسا ہے، ہم اگر شریعت پہ چلیں گے نا یہ تمام پرابلم نہیں پیدا ہوں گے. آج پرابلم کیوں پیدا ہوتے؟ باپ کے مرنے کے 10 سال بعد میں بھی 20 سال بعد تک بھی لوگ میراث کو تقسیم نہیں کرتے. پھر ان کے بچے بڑے ہوتے، پھر لڑائیاں ہوتی، پھر جھگڑے ہوتے، پھر آپس میں ایک دوسرے کے اگینسٹ میں جو ہے کورٹ کچہری میں کیسز ہوتے. پھر وہ لڑائی جھگڑے کرنے سے بہتر یہ ہے، ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ مرنے والا جیسے ہی مرے یوسا بہا اودین، اس کی وصیت اور اس کا جو قرض ہے ان دونوں کو ادا کر دیا جائے، اور اس کے بعد جو اس کا طریقہ ہے وہ پورا کا پورا جمع کر کے اسی وقت میں اس کی تقسیم ہو جائے. یہاں تک کہ شریعت نے یہ کہا اس میت کے بدن پر جو کپڑے ہیں اس کو بھی طریقے میں شمار کیا جائے گا، اس کے پیجامے کا جو ناڑا ہے وہ بھی طریقے میں شمار کیا جائے گا. اس کی ہر چیز کو اس کے جتنے بھی وارثین ہیں ان کی لسٹ بنائی جائے گی اور ان میں تقسیم ہوگا. یہ جو ہم لوگ بولتے ہیں نا، یہ ہمارے مسلمان معاشرے کے اندر یہ بولا جاتا ہے باپ کے مرنے کے بعد نہیں بولے ہم بھائیوں میں بہت محبت ہے، ہم لوگوں میں کوئی لڑائی جھگڑا ہونے والا نہیں، جیسا چل رہا ہے چلنے دو. ارے تم فتنے کی بنیاد رکھ کے جا رہے ہو. یہ ہندوؤں کا طریقہ کار ہے، یہ ان لوگوں میں یہ باتیں بولی جاتی ہے، ہمارے شریعت میں نہیں. اسلامی شریعت صاف ہے. ارے بابا ہے نا محبت، اگر محبت کو آگے بھی ٹکانے کا نا، بیٹھ یہاں پہ اور بیٹھ کے پورا حساب کتاب جوڑو اور وہ میراث کو تقسیم کرو. بہت محبت لے کے بیٹھے. یہ محبت والے اپنی محبت کو لے کے بیٹھتے ہیں، آگے ان کی جو نسلیں اور اولادیں پیدا ہوتی ہے، پھر جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے باپوں نے ہمارے دادا کی پراپرٹیز اور میراث کو تقسیم نہیں کیا تھا، ان میں آپس میں کشتیاں ہوتی ہے، لڑائیاں ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، جنگیں ہوتی ہے، کورٹ کچہریوں تک معاملات اور مسائل پہنچتے ہیں اور اس کے حل کا کوئی راستہ نہیں ہوتا. کیوں؟ اسلامی شریعت کو پسے پشت ڈال دیا تھا. ارے تو نے خالی عبادت والے اسلام کو اسلام سمجھا، نماز روزے والے اسلام کو، یہ بھی تو اسلام ہے. قرآن میں پوری صورت ہے، سورہ نساء میں 2 3 رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ میراث کے تقسیم کے احکام بیان فرمائے ہیں. یہ مسئلے پہ اگر پہلے ہی دن عمل ہو جاتا تھا، مرنے والے کے مرتے ہی سب پورے بھائی لوگ بیٹھ جاتے اور بیٹھنے کے بعد میں میراث کی تقسیم 1 روپیے کے حساب سے ہو جاتی تھی. یہ لڑائی جھگڑے اور کورٹ کچہری کے معاملات تمہاری اولادوں تک پہنچتے ہی نہیں تھے. آج چچیرے بھائی ایک دوسرے کی صورت دیکھنے کو تیار نہیں، ایک دوسرے سے ملنے کو تیار نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دادا کی جو پراپرٹیز تھی ان کے باپوں نے اور ان کے چچاؤں نے اپنے آپس میں برابر سے اسی ٹائم پہ تقسیم نہیں کی. اس لیے میرے محترم بزرگوں مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے، ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ مرنے والا جس دن مرے اس کے دوسرے ہی دن یوسا بہا اودین، اس کی وصیت کو نافذ کیا جائے گا، اس کے قرض کو ادا کیا جائے گا. قرض میں یہ دیکھا جائے گا کہ مہر دیا تھا یا نہیں دیا تھا، نہیں دیا تھا تو مہر بھی اس میں سے ادا کیا جائے گا. اور اس کے بعد جو بچی کچی اس کی پونجی ہے اور جو طریقہ ہے اس کے اندر پھر سب تقسیم ہوں گی، تمام وارثین کی لسٹ بنا کے. یہ اسلامی شریعت ہے. اب ہمارے یہاں پہ نئی تقسیم کرنے کے بعد میں پھر ایسے معاملات پیدا ہوتے.
اس کے لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، ہماری شریعت جو رہبری کر رہی ہے، رہنمائی کر رہی ہے، ہم اس پہ چلے، معاشرت اور معاملات والے اسلام پر بھی، کہ ہمارے اوپر کسی کا ایک حقوق، کسی کا ایک حق باقی نہیں رہنا چاہیے اللہ کے بندوں میں سے، ورنہ 1 روپیے کا بھی جو حق ہے یا ایک بالشت زمین بھی اگر کسی کی ہم نے زبردستی سے دبا لی ہوگی، قیامت کے دن 7 زمینوں کے طبق کا توق اس کے گلے کے اندر ڈالا جائے گا۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ ہم نے کیا بندوں کے حقوق کو معمولی سمجھا ہے؟ ہمارے نبی نے تو پڑوسیوں کے حقوق پر اتنا زور دیا، صحابہ کہتے تھے ہم کو یہ لگنے لگا کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسی کو بھی میراث کا حقدار نہ قرار دے دے۔ اسی لیے ہماری کتابوں کو دیکھو اٹھا کے، سب سے بڑی جو فقہ حنفی کی کتاب ہے ہدایہ، جسے پڑھے بغیر کوئی عالم نہیں بنتا، ہر مدرسے میں وہ پڑھائی جاتی ہے، اس کی صرف پہلی جو جلد ہے اس میں آپ کو وضو کے مسائل، نماز کے مسائل، طہارت کے مسائل، عبادات کے مسائل ملیں گے، اور باقی کی جو 3 جلدیں ہیں وہ تمام آپ کو معاشرت اور معاملات کے مسائل کی ملیں گی، پوری کے پوری 3 جلدیں۔ پتہ یہ چلا کہ 25% جو اسلام تھا وہ صرف عبادت کے لائن کا، اور 75% والا جو اسلام ہے وہ معاملات اور معاشرت والا اسلام ہے۔ اس کے لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، آج ہمارے معاشرے میں یہ جو مسائل ہے میاں بیوی کے درمیان کے اور بھائی بھائیوں کے درمیان کے، ہم اس کو کلیئرلی رفع دفع کرے، کلیئر ایک دم صاف بیٹھے، اور بیٹھ کے جیسے میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ بدگمانیاں کیوں بڑھتی ہے؟ جب آپس میں بیٹھتے نہیں، کمیونیکیشن نہیں ہوتا، معاملات کا خلاصہ نہیں ہوتا، اس کے لیے مسائل بڑھتے۔ بیٹھ کے معاملات کو کلیئر کرے، جب ہمارے تمام مسائل اس طریقے سے کلیئر ہو جائیں گے، نہ آپس میں لڑائیاں ہوں گی، نہ آپس میں جھگڑے ہوں گے، نہ آپس میں معاملات بگڑیں گے، نہ آپس میں انتشار کی کیفیت بنے گی۔ اور جب ہم بیٹھے بھی تو اس طریقے سے مسائل کو حل کریں کہ کسی پہ ظلم نہ ہو، ورنہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بھائی وہ باپ کے ساتھ میں کام میں لگا ہوا ہوتا ہے، اب وہ بیچارہ جو ہے اپنی محنت سے باپ کے ساتھ دینے کے علاوہ وہ اپنی کچھ پراپرٹی بنا لیتا ہے، وہ اپنی کوئی دکان ادھر سے خرید لیتا ہے، وہ اپنا کوئی مکان وغیرہ بنا لیتا ہے جس کا باپ کے پراپرٹی سے کوئی لین دین نہیں ہوتا ہے، لیکن باپ کے انتقال کے بعد میں دوسرے بھائی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ جو دکان ہے، وہ جو مکان ہے، اس کو بھی میراث میں لانا پڑے گا، اس لیے کہ وہ بھی تو باپ کی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ اس بڑے بھائی کے اوپر ظلم نہیں کر سکتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ اس نے اپنے کمائی کے اوپر بنایا ہوا ہے، وہ اس کے اپنے محنت کی ہے۔ یہ بھی ہمارے یہاں پہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ تمام مسائل کا حل کب ہوگا؟ باپ کے انتقال کے فوراً بعد جب میراث کی تقسیم ہو جائے گی، یہ انتشار کی کیفیت ہی باقی نہیں رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو دین کی، اسلام کی، ایمان کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور قرآن حدیث کے احکامات پر چلنے کی اور اپنے معاملات کو صاف اور کلیئر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔